لاس اینجلس میں لگنے والی آگ ایک سنگین اور خطرناک مسئلہ ہے جس کا سامنا شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے اکثر کرتے ہیں۔ لاس اینجلس اور کیلیفورنیا کے دیگر حصے قدرتی طور پر آگ کے لیے حساس ہیں اور وہاں کی موسمی حالتیں جنگلات اور خشک علاقے آگ کے پھیلنے کے لیے سازگار ہیں۔ ان کا نتیجہ کبھی کبھار جانی نقصان، املاک کی تباہی اور ماحولیات کے لحاظ سے سنگین اثرات کی صورت میں نکلتا ہے۔ لاس اینجلس میں آگ لگنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں قدرتی عوامل اور انسانی سرگرمیاں دونوں شامل ہیں۔ کیلیفورنیا میں گرم اور خشک موسم خاص طور پر گرمیوں کے دوران آگ پھیلنے کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ سانٹا آنا کی تیز ہوائیں بھی آگ کے پھیلاؤ کو بڑھاتی ہیں۔ یہ ہوائیں گرم اور خشک ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے آگ بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ لاس اینجلس میں آتش بازی، سگریٹ نوشی، کھیتوں میں کام کرنے یا عمارات کے قریب بجلی کی تاروں میں خرابی جیسے عوامل آگ لگنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے آگ کو جلا دینا یا کھیتوں کی صفائی کے دوران آگ لگنا بھی ایک عام وجہ ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار بجلی لگنے سے بھی آگ لگ سکتی ہے۔ درخت اور پودے جب خشک ہو جاتے ہیں تو وہ آگ کے لیے ایندھن فراہم کرتے ہیں۔ کبھی کبھار آگ کے دوران لوگ غفلت یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے کہ غیر محفوظ طریقے سے کیمپ فائر کرنا یا سڑکوں پر ٹائر پھینکنا جو آگ لگنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ آگ لاس اینجلس کے قریب نہیں لگی تھی، لیکن اس نے کیلیفورنیا کی تاریخ کے سب سے تباہ کن آتش زدگیوں میں سے ایک کی شکل اختیار کی ہے۔ اس آگ نے شمالی کیلیفورنیا کے کئی علاقوں کو متاثر کیا اور اس میں 85 افراد ہلاک ہوئے۔ اس آگ کا آغاز پیراڈائز نامی شہر سے ہوا تھا اور اس میں لاکھوں ایکڑ اراضی متاثر ہوئی۔ 2019 میں کراؤڈ فائر نے سوناما کاؤنٹی اور لاس اینجلس کے کچھ حصوں کو متاثر کیا۔ اس آگ نے تقریباً 77,000 ایکڑ اراضی کو جلا دیا اور ہزاروں افراد کو پناہ گزینی کے لیے مجبور کیا۔ لاس اینجلس کے جنوب مشرق میں واقع ایلی فائر نے 2020 میں بڑی تباہی مچائی۔ اس آگ نے سین برنارڈینو کاؤنٹی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو متاثر کیا اور اس میں 22,000 ایکڑ اراضی جل کر راکھ ہو گئی۔ اس آگ کا آغاز ایک شخص کے کیمپ فائر سے ہوا تھا جس کی وجہ سے آگ نے بہت تیزی سے پھیلنا شروع کیا۔ 2018 میں رین فائر نے لاس اینجلس اور وینس کے علاقے کو متاثر کیا۔ اس علاقے نے مالبو کے ساحلی علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس آگ کے نتیجے میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد کو پناہ گزینی کے لیے منتقل کرنا پڑا اور لاکھوں ڈالر کا مالی نقصان ہوا۔ اس آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس میں 1500 سے زائد عمارتیں اور مکانات تباہ ہو گئے۔ لاس اینجلس فائر ڈپارٹمنٹ اور دیگر مقامی فائر سروسز کے پاس جدید آلات اور تربیت یافتہ عملہ ہوتا ہے جو فوری طور پر آگ بجھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ حکام نے فضائی طور پر بھی آگ بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کا استعمال کیا۔ آگ کے خطرے والے علاقوں میں عمارات کی تعمیرات کو خاص قوانین کے تحت کیا جاتا ہے، جیسے کہ آگ سے بچاؤ کے مواد کا استعمال اور عمارات میں آگ کے خلاف حفاظتی تدابیر۔ جنگلات اور گھاس کے میدانوں میں آگ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پودوں اور درختوں کی صفائی کی جاتی ہے تاکہ خشک پتے اور جھاڑیاں جمع نہ ہوں۔ جیسے سیٹلائٹ اور ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آگ کے پھیلاؤ کو جلد سے جلد روکا جا سکے۔ آگ کے خطرات کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے عوامی تعلیم اور آگ کے خطرات کے بارے میں آگاہی پروگرامز چلائے جاتے ہیں۔ مقامی کمیونٹیز کو آگ کے خطرات سے آگاہ کیا جاتا ہے اور انہیں ایمرجنسی پلانز اور پناہ گاہوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ پناہ گزینی کے مراکز اور ایمرجنسی سروسز بھی فراہم کی جاتی ہیں تاکہ متاثرہ افراد کو فوری مدد مل سکے۔ لاس اینجلس اور کیلیفورنیا کے دیگر حصوں میں لگنے والی آگ ایک سنگین مسئلہ ہے جس سے ماحول، معیشت اور انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آگ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے حکومت اور مقامی ادارے مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک مسلسل چیلنج ہے جس کے لیے عوامی آگاہی، پیش گوئی کی صلاحیت اور فوری رد عمل کی ضرورت ہے۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ ٹریکر کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔